سفیان نے کہا خالد تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے کسی کو اپنی بے عزتی محسوس ہو، ہم میں سے کوئی عزت والا نہیں رہا۔ خالد نے کہا ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے اپنے گھوڑے کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھوں کو جلا دیا ہے، ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ اب سردار آگے آئے، اور میں جانتا ہوں کہ جنگ میدان میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں جو ہمارا سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے رہا ہے تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے ایک ساتھ ہو کر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے ایک روز پہلے ہی مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکے کے باشندوں نے خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے جو مال غنیمت لیے تھے۔ اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے 50,000 دینار پر 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے سے واپسی کا راستہ مدینے سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک آدمی کو اونٹ کو زمین کے ساتھ اونچی ٹیلے پر بیٹھا دیا۔ اس کی ڈھلان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکل آیا۔ خالد کا گھوڑا خور مارتا مارتا مدینے کی طرف چلا جا رہا، مگر خالد کا ذہن پیچھے ہی سفر کر رہا تھا۔ اس وقت تک جب قریش انتقام کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے اپنی سرداری دی تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی 50,000 دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا ہے، وہ میں تقسیم نہیں کروں گا، اور یہ میں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال کروں گا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب سے پہلے خالد نے کہا منظور ہے، ایسا ہی کرو، منظور ہے، ایسا ہی کرو۔ آوازیں اٹھنے لگی۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا جنگ بدر میں جو ہمارے آدمی مارے گئے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کی ماں بہنیں جو رو رہی ہیں وہ اب نہ روئیں۔ اللہ کی قسم جب آنسو بہہ جاتے تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مرنے والوں کے لیے کوئی نہیں روئے گا۔ میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کر لیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہ کی جائے۔ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے ہیں اور ان کی فدیے یعنی جرمانے کی رقم 1000 سے لے کر 40,000 درہم مقرر کی ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے کیونکہ یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہو۔ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے اور مدینے کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں اپنے آپ بند ہو گئی تھی۔ غصے کی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی تھی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ سرداروں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکے کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن ایک ایک آدمی چوری چوری مدینہ جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرا لاتا۔ ابو سفیان نے اپنے حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ مسلمانوں کے پاس جو جنگی قیدی تھے اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرائے لائے ہوتے تو خالد بھی اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائیں۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے قبیلے کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش کے اہل مکہ سے ہی تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنے جزی اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست۔ ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے ہی آدمیوں کی قیمت مقرر کر رہے ہیں۔ انہیں ایک نظر دیکھوں گا، خالد نے سوچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا۔ وہ اپنے بھائی ہشام کو ساتھ لے کر مدینے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے۔ اسے معلوم تھا بنو مخزوم کا سردار ولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے یہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان جو قیدی کی رہائی اور فدیے کی وصولی پر تعینات تھا کہا کہ 4000 درہم ادا کرو، ہم فدیے میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی ہشام نے کہا تم لوگ آخر میں ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں؟ ہشام نے پوچھا۔ ہشام، خالد نے گرج کر کہا، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا مگر تو مجھے ساتھ لے آیا، یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں کی بھری ہوئی تھیلی مسلمانوں کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تھی تو ولید کو خالد اور ہشام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اس وقت تک مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید
से पूछा कि इनकी शिकस्त की क्या वजह थी। इन्हें तवक्को थी कि वलीद जो एक जंगजू खानदान का जवान था, इन्हें जंगी फहम और फरासत और हर्ब और ज़र्फ के तौर तरीकों के मुताबिक मुसलमानों की जंगी चालों की खूबियाँ और अपनी खामियां बताएगा। मगर वलीद का अंदाज ऐसा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उस पर कुछ असर हुआ। वलीद कुछ तो बताओ, खालिद ने उससे पूछा। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। कुरैश के तमाम सरदार अगली जंग में शामिल हो रहे हैं। हम इर्द गिर्द के कबाइल को भी साथ मिला रहे हैं और वो मक्का में जमा होना शुरू हो गए हैं। सारे अरब को इकट्ठा कर लो खालिद, वलीद ने कहा। तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकोगे। मैं नहीं बता सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कोई जादू है या उनका नया अकीदा सच्चा है। क्या बात है, मैंने इनकी कैद में होते हुए भी इन्हें नापसंद नहीं किया। फिर तुम अपने कबीले के गद्दार हो, हिशाम ने कहा। गद्दार हो या तुम पर इनके जादू का असर हो गया है। वो यहूदी पेशवा ठीक कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नया अकीदा और नया मजहब नहीं, उसके हाथ में कोई जादू आ गया है। जादू ही था, वरना बदर में कुरैश शिकस्त खाने वाले नहीं थे, खालिद ने कहा। वलीद जैसे इनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और मुड़ मुड़ कर मदीने की तरफ देखता था। मदीने से कुछ दूर जाकर तीनों भाई एक जगह रुके और रात गुजारने के लिए वहां ठहर गए। सुबह आंख खुली तो वलीद गायब था, उसका घोड़ा भी वहां नहीं था। खालिद और हिसाम सोच सोच कर उस नतीजे पर पहुंचे कि वलीद वापस मदीना चला गया है। इन्होंने देखा कि उस पर कोई असर था, ये असर मुसलमानों का ही हो सकता था। दोनों भाई मक्का आ गए। चंद दिनों बाद इन्होंने मक्का में वलीद का ज़बानी पैगाम मिला। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा रसूल तस्लीम कर लिया था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और बातों से इतना मुतासिर हुआ था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वलीद बिन वलीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नजर रहे और इन्होंने मजहब में भी और कुफार के साथ मार्के की आराई में भी नाम पैदा किया था। खालिद को उस वक्त बहुत गुस्सा आया था कि एक तो उसका भाई गया और दूसरे 4000 दिरहम भी हाथ से चले गए। चूंकि कुरैश और मुसलमानों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, इसलिए मुसलमानों ने ये रकम वापस न की। रकम वापस न करने की दूसरी वजह ये थी कि वलीद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बेअंदाज दिरहमो दिनार इकट्ठा कर चुके हैं। खालिद मदीने की तरफ चला जा रहा था। उहुद उहुद, खालिद के होंठों से सरगोशी निकली और उसे अपनी ललकार सुनाई देने लगी। मैं अबू सुलेमान हूँ, मैं अबू सुलेमान हूँ। उसके साथ ही उसने खुरूज जंग का शोरगुल और सैकड़ों घोड़ों के टाप और तलवार टकराने की आवाज सुनाई देने लगी। खालिद ये जंग लड़ने के लिए बेताब था और उसने ये जंग लड़ी। खालिद का जहन पीछे हटते ही गया। 4 ही साल पहले का वाकया था। मार्च 625 ईस्वी शव्वाल 3 हिजरी को मदीने में कुरैश ने मदीने पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मदीने मक्के में इकट्ठा हो चुका था। इनकी कुल तादाद 3000 थी। इसमें 700 अफराद ने ज़िरा पहन रखी थी, घुड़सवार 200 के लगभग थे और रसद और जंग का सामान 3000 ऊँटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कूच के लिए तैयार था। इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। उस लश्कर का सालार आला अबू सुफियान था और खालिद उस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। इसकी बहन भी उस लश्कर के साथ जा रही थी। उसके अलावा जो औरतें थी उस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थी। इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंदा भी थी। उमर बिन आस की और अबू जहल की बेटी अकरमा की बीवियां भी शामिल थी। बाकी सब गाने बजाने वालियां भी थी। सबकी आवाज में शोर था और इनके साथ ढोलक भी था। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जोशीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रख और इनकी याद ताजा करते हैं जो जंगी बदर में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक आदमी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हर्ब था। वो कुरैश के एक सरदार का गुलाम था। उसका कद लंबा था और वो काला था। उसने बर्छी फेंकने में काफी शोहरत हासिल की थी। उसके पास अफ्रीका की बनी हुई बर्छी थी। इसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। उसे वहशी के नाम से जाना जाता था। कूच से कुछ देर पहले जुबैर बिन मुतई ने उससे कहा, मुझे अपने चचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका ना मिल सके। मेरे चचा को बद्र की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हमजा मेरी बर्छी से कत्ल होगा या आका, वहशी बिन हर्ब ने कहा। ये वहशी गुलाम उस तरफ जा निकला जहाँ औरतें ऊँटों पर सवार हो चुकी थी जो उस लश्कर के साथ जा रही। अबू उसामा, किसी औरत ने पुकारा। ये वहशी बिन हर्ब का दूसरा नाम था। वो रुक गया। देखा कि अबू सुफियान की बीबी हिंदा उसे बुला रही थी। वो उसके करीब चला गया। अबू उसामा, हिंदा ने कहा, हैरान ना हो, तुझे मैंने बुलाया है। मेरे सीने में इंतकाम की आग जल रही है। उसने कहा, हुक्म कर खातून, गुलाम ने कहा। अपने सालार की ज़ौजा के
حکم پر اپنی جان بھی دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہندا نے کہا تو حمزہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، یہ دیکھ میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کرے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہندا کی زیورات پر نظر ڈالی تو وہ مسکرایا اور زیر لب پر عزم لہجے میں کہا، بولا حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا، اسی راستے سے لشکر مدینے کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھا تھا، اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا، اسے مدینے کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اسے رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کو کچل ڈالو اس کا عزم تھا، یعنی اس کا ارادہ تھا۔ جنگ احد کے بہت دن بعد اسے پتہ چلا تھا کہ جب مکے میں قریش اپنا لشکر جمع کر رہے تھے تو اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینے کے راستے میں تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور مدینے سے فاصلے کی اطلاع مسلسل ملتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے مکے سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینے سے کچھ دور احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا جو ہری بھری تھی، وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس کے لشکر کو پوری تعداد دیکھتے آ رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 عیسوی کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نامی ایک پہاڑی کے دامن میں جا کر خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین، جن میں 100 نے زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر منافقین کی نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینے کے بعد ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینے سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک بااثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن اوبی تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینے سے باہر جا کر لڑنا نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے یہ کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن اوبی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ ہی منظور فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن اوبی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ لشکر میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے، تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار تھا۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔